انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر طاہر القادری نے عمران خان کو بزدل وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف نہ ملا تو وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری تو عمران خان کو اپنا کزن قرار دیتے تھے، تو کیا طاہر القادری ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے اور پھر بھاری رقم لے کے کینیڈا روانہ ہو جائیں گے؟ آپ کا آخری جملہ تو ریاض الحسن صاحب کچھ عجیب سا ہے، لیکن بہرحال سیاست میں تو باپ بیٹا نہیں ہوتا، سیاست میں تو بھائی بھائی نہیں ہوتا، کزن تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا بڑا اتنا مذہبی جناب حضرت اورنگزیب عالمگیر باپ کو اندر کر دیا، بھائی سارے مار دیے، بھتیجے سارے مار دیے۔ اس سے پہلے بابر جب چھوٹی عمر میں، ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت کا بانی، بہت چھوٹی عمر میں جب یتیم ہوا تو کیا کیا؟ اس کے سسر سے لے کے اس کے چچاؤں تک نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ دربدر کر دیا اس کو۔ اس کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب بابر رخصت ہو گیا تو ہمایوں کے ساتھ یہ ہندال، عسکری، یہ مجھے تو ان کے پورے نام بھی نہیں یاد آتے، ایک ہندال تھا، ایک عسکری تھا، ایک کامران تھا لاہور کی، ان میں جو کامران کی برادری، وہ ان سب نے ہمایوں کی زندگی عذاب کر چھوڑی۔ اس کے بیٹے کو اکبر کو انہوں نے گروی رکھ لیا، یرغمال بنا لیا جب وہ ایران بھاگا بیچارہ۔ باقی سب نے کیا کیا؟ صفویز نے ایران میں کیا کیا؟ آٹومن امپائر جسے ہم خلافت عثمانیہ، حالانکہ اللہ معاف کرے خلافت کا تو ان کے لیے لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے، سلطنت عثمانیہ کہیں وہ اچھا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان قانون تھا کہ جس بچے کو تخت اور تاج یا جو بھی ہے ملنا ہے، جو جانشین ہے، اس کے علاوہ سارے بچے مار دو۔ بچے اپنے، لاجک ان کی یہ تھی کہ وہ آپس میں لڑیں گے تو لوگ مریں گے تو فلانا، تو بننا تو کسی ایک نہیں ہے، اس طرح کی لاجک تھی۔ تو کیا ہے؟ تو یہ آپ کزن کی بات کر رہے ہیں۔ اقتدار کے کھیل میں کوئی کبھی کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یہ کھیل ہی ایسا ہے۔ بنو امیہ کے ساتھ بنو عباس نے کیا کیا؟ خود بنو امیہ نے کربلا کے واقعے میں کوئی دشمن باہر کے تو لوگ نہیں تھے، آپس میں ہی تھے۔ اس سے بڑی ٹریجڈی بنی نوع انسان کی تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا رہا؟ سلاطین کے بایزید یلدرم کو برباد کر دیا میر تیمور نے یہاں سے وہاں جا کے۔ وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھا، تو اس لیے چھوڑیں، کزن تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ 80 کی دہائی میں مڈل ایسٹ کے اتنے چکر لگے کہ مجھے تعداد بھی یاد نہیں، لیکن یہاں کی پاکستان کی دنیا ہی اور ہے۔ کچھ لوگوں کو میری یہ خود ملامتی اچھی نہیں لگتی، لیکن میں سمید پر بکتا جھکتا رہتا ہوں کہ شاید کبھی کوئی ایسی لہر پیدا ہو جائے جو غلاظت کو کناروں کی طرف اچھال دے، لیکن معاملہ نان سٹاپ ہے، بلکہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ تو مجھ جیسا فارغ گوشہ نشین سوچتا ہے، ہم اس حد تک کیسے گر گئے؟ کیا بر صغیر میں شروع سے ہی ایسے تھے؟ کم تولنے اور ڈنڈی مارنے کی وبا اتنی عام اور راسخ ہو چکی تھی کہ سلاطین دہلی میں سے 2 سلطانوں نے خصوصی سرکاری دستے ترتیب دے کر یہ حکم دیا کہ چھاپے مارو اور جو دکاندار جتنا کم تولے اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لو۔ کچھ عرصہ پہلے 1917 میں، یعنی 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، جمیل حیدر زیدی مرحوم کا لکھا ہوا بڈولی کا مرثیہ میری نظر سے گزرا۔ 100 کچھ سال پہلے دریائے جمنا کے کنارے بڈولی نام کا یہ قصبہ آج بھی آباد ہے۔ بھارتی ضلع مظفر نگر کی تحصیل کینانا کی حدود میں واقع یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب ہے، جس کی زیادہ تر آبادی اس وقت سادات پر مشتمل تھی۔ 1917 میں شدید سیلاب سے متاثر ہو کر زیدی مرحوم نے یہ مرثیہ لکھا
جس سے 100 سال پہلے کے اس معاشرے کی جھلکیاں واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس شاہکار مرثیہ کے چند شعر اس وقت کی اخلاقی حالت بیان کرتے ہیں تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے ڈی این اے کا حصہ تو نہیں۔ ان اشعار پہ غور کیجئے۔ افسوس گناہوں سے یہ توبہ نہیں کرتے، کچھ نیکی و بد کی بھی یہ پرواہ نہیں کرتے، جو اچھے ہیں ان سے بھی یہ اچھا نہیں کرتے، اصلاح تو کیا اپنی بھی اصلاح نہیں کرتے۔ بغض و حسد و کذب و ریا دل میں مکیں ہے، یوں لوگوں کی آبادی سے ناراض زمیں ہے، اس بستی کو پہلے تو کیا موت نے غارت، لیکن نہ ہوئی لوگوں کو کچھ اس سے بھی عبرت، کی پیش نمازوں نے بھی ہر چند ہدایت، پر راہ پہ آئے نہ مسلمان کسی صورت، ڈرتے ہیں نبی سے نہ علی سے نہ خدا سے، بس کام ہے بغض و حسد و کذب و ریا سے، ان لوگوں پہ کیوں جوش نہ دریاؤں کو آئیں، کیوں گھیر نہ لیں ان کو دو عالم کی بلائیں، اس بستی میں ایسے بھی ہوئے ہیں ستم ایجاد، کمزور و ضعیفوں کو جنہوں نے کیا برباد، 100 ظلم یتیموں پہ ہوئے رانڈوں پہ بے داد، محفوظ علی مر گئے کرتے ہوئے فریاد، جائز نہیں اسلام میں رانڈوں کا ستانا، پر کچھ نہیں لوگوں کی شقادت کا ٹھکانہ، وہ رات کو رضیہ کا مکان لوٹنے جانا، وہ چوری کا کرنا وہ نقب گھر میں لگانا۔ اور قارئین ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رانڈوں کا مطلب یہ جس کو ہم جو لفظ استعمال کرتے بیوہ، ایک رنڈی عورت۔ سو قارئین یہ اس مرثیہ کی چند دیکھ کے زہریلی دیکھ کے صرف چند دانے ہیں، پورا مرثیہ پڑھنے کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ کیا بر صغیر میں ہم شروع سے ہی ایسے تھے، ہم سے مراد مسلمان، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات اسباب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرض کی تشخیص کے بغیر تو کوئی مسیحا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ کون اور کتنے فیصد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس بر صغیر میں؟ کتنے تھے؟ کون تھے؟ اور ان میں جو آج ہم مسلمان ہیں بر صغیر، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، ان میں سے وہ لوگ کتنے ہیں جن کا اوریجن عرب ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے یا افغانستان ہے؟ باقی کون ہے؟ یا یہ سب ہندوؤں کے ساتھ صدیاں گزارنے کے اثرات ہیں؟ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔